الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على روح محمد في الأرواح، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على قبر محمد في القبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سورۃ الشورى کے مضامین چل رہے ہیں. گزشتہ نشست میں اس عنوان پر گفتگو مکمل کی تھی کہ رزق مخلوق تک پہنچانے کا انتظام اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے. مخلوق کا رزق مخلوق کے اختیار میں اللہ نے نہیں دیا. مخلوق کا رزق اگر مخلوق کے اختیار میں ہوتا تو شاید ایک انسان دوسرے انسان کو ایک گھونٹ پانی تک نہ پلاتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کا ہی نہیں بلکہ کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوق موجود ہے سب کا رزق اللہ پاک نے اپنے اختیار میں رکھا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. خود قرآن کریم میں رب کائنات یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ زمین پر چلنے والے جتنے بھی چوپائے ہیں، یہاں پر انسانوں کا ذکر نہیں کیا، جتنے بھی چوپائے ہیں ان سب کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے. اور مجھے اور آپ کو یہ تاکید کر دی کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ تمہارا رزق اللہ کی طرف سے آسمانوں سے آتا ہے. سمجھ میں آئی؟ اسباب اللہ نے زمین میں رکھے ہیں لیکن رزق کہاں سے آتا ہے؟ آسمان سے آتا ہے. اور رزق کا معنی صرف کھانا پینا یا پیسہ نہیں ہے. جتنی میری ضروریات ہیں اور میری وہ ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کی طرف سے رزق ہے. لباس میری ضرورت ہے، یہ لباس بھی اللہ کی طرف سے رزق ہے. گھر میری ضرورت ہے، یہ گھر اللہ کی طرف سے رزق ہے. یہ ٹوپی میری ضرورت ہے، یہ ٹوپی جو میں پہن رہا ہوں یہ بھی اللہ کی طرف سے رزق ہے. یہ غرضے کہ جتنی بھی ہماری ضروریات ہیں وہ سب کی سب اللہ کی طرف سے رزق ہیں. میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ دیکھیں سورج ہے، سورج چمکتا ہے، سورج کا کام ہی چمکنا ہے، تو سورج کا رزق کیا ہے بھائی؟ روشنی. تو وہ روشنی اس کو کون دے رہا ہے؟ اللہ. تو سورج کا رزق بھی اللہ دے رہے ہیں. چاند کا کام ہے دمکنا، ستاروں کا کام ہے چمکنا، ان سب کی ضروریات کون پوری کر رہا ہے بھائی؟ اللہ. تو زمین پر مخلوق ہو، آسمانوں میں مخلوق ہو، زمین کے نیچے مخلوق ہو، منو پانی کے نیچے مخلوق ہو، سمندروں میں مخلوق ہو، دریاؤں میں مخلوق ہو، جہاں کہیں بھی مخلوق ہو اس سب کا رزق کون پورا کر رہا ہے بھائی؟ اللہ. گزشتہ نشست میں نے اس عنوان پر گفتگو مکمل کی تھی. اس کے بعد جو سورۃ الشورى کے اندر مضمون بیان ہوا ہے یہ بہت اہم مضمون ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایک بنیادی اصول اور کلیہ بیان فرما دیا ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا واوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. کہ جو دین اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، ہمیں مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ جو دین اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے یہ وہی دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو دیا تھا. یہ وہی دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا. یہ وہی دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا. اور یہ وہی دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیا. معلوم یہ ہوا کہ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی تخلیق فرمائی ہے اور اس میں انسانوں کو بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا جس کا آغاز سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوا، تو اس دن سے لے کر آج تک اور آج سے لے کے قیامت کی صبح تک جو اللہ کی طرف سے دین آیا ہے، آیا تھا، وہ اسلام ہے. یہ اصول سمجھ لیں اچھے طریقے سے کہ جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں ان سب کا دین کیا تھا بھائی؟ اسلام. اچھا، ایک یہاں پہ ایک تھوڑی سی ایک دلچسپی کی بات ہے، وہ بھی عرض کر دوں، اللہ کرے کہ وہ بات سمجھ میں آ جائے. دیکھیں ہمارے ہاں عموماً 3 قسم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں: دین، ایمان اور اسلام. مشہور یہی 3 الفاظ. ایسے ہی ہے نا جی، دین، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دین کا لفظ استعمال فرمایا، ایمان اور اسلام. اس میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ فرق سمجھ لیں.
دین ان قوانین کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے نازل فرمائے. دین قوانین کا مجموعہ ہے. اب وہ قانون کیا ہے؟ توحید کا قانون ہے، رسالت کا قانون ہے، آخرت کا قانون ہے. یہ سارے وہ قوانین ہیں جن کا ماننا ہمارے اوپر لازم قرار دے دیا گیا. بات سمجھ میں آگئی کہ نہیں آگئی؟ تو دین ان قوانین کا نام ہے، ایمان ان قوانین کو مان لینے کا نام ہے، اور اسلام ان قوانین کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے. سمجھ میں آگئی بات کہ نہیں آگئی؟ قانون کیا ہے کہ بھئی نماز فرض ہے، یہ کیا ہو گیا؟ دین. میں نے اس بات کو دل و جان سے تسلیم کر لیا کہ نماز فرض ہے، یہ کیا ہو گیا؟ ایمان. اور اب میں نماز کی ادائیگی بھی کر رہا ہوں، تو یہ کیا ہو گیا بھائی؟ اسلام. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ایمان ماننے کا نام ہے، اسلام عمل کرنے کا نام ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال فرمایا کہ شرع لکم، اللہ تعالیٰ نے شریعت تمہارے لیے ایک مقرر کر دی ہے. شریعت کا معنی بھی سمجھ لیجئے، شریعت کا لغوی معنی ہوتا ہے گھاٹ. جو دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں وہ اس چیز کو مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں. گھاٹ جہاں پہ اتر کے پانی پیا جاتا ہے، اسی کو کہتے ہیں نا گھاٹ، جہاں اتر کے پانی پیا جاتا ہے. تو لغوی معنی، لفظی معنی شریعت کا گھاٹ کے ہوتے ہیں. اور شریعت کی اصطلاح میں شریعت کا کیا معنی ہے؟ شریعت کو شریعت بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی ایمان کے گھاٹ میں اتر کے اپنی روحانی پیاس کو بجھاتا ہے، کفر سے دور ہوتا ہے، شرک سے دور ہوتا ہے، گناہوں سے دور ہوتا ہے، تو اپنی پیاس کو بجھا رہا ہے. اس لیے شریعت کو شریعت کہا جاتا ہے. تو اب جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا دین بھی وہی، ابراہیم علیہ السلام کا دین بھی وہی، موسیٰ علیہ السلام کا دین بھی وہی، عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی وہی، اور تمہارا دین بھی وہی. اب سمجھ لیں ذرا اس بات کو. دیکھیں، ایک لفظ ہوتا ہے ملت اور ایک لفظ ہوتا ہے امت. ایک کیا ہوتا ہے بھائی؟ ملت، اور ایک کیا ہوتا ہے؟ امت. جہاں پر قرآن کریم میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی ہمیں تاکید کی گئی ہے، وہاں پر ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو. سنت ابیکم ابراہیم، حدیث شریف کے الفاظ ہیں. قرآن کریم کے ملت ابیکم کے تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی ملت. اور جب عمل کرنے کی باری آئی تو پھر کیا ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملت اور امت یہ دونوں لفظ دو علیحدہ علیحدہ مفہوم رکھتے ہیں. اب سمجھ لیں اس بات کو ذرا. یہ جو فرماتے ہیں نا کہ ملت کا معنی ہوتا ہے کہ ایسی قوم یا ایسی چند قومیں جن میں اصولوں میں وہ ساری کی ساری قومیں مشترک ہوں. اصول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصول کا مطلب عقائد، جو بنیادی عقائد ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، یہ سارے عقیدے ہیں نا، ان کو ماننا فرض ہے. تو جب چند قوموں میں یہ سارے کے سارے عقیدے مشترک ہو جائیں، ایک جیسے ہو جائیں، تو وہ ساری کی ساری اقوام کیا کہلائیں گی بھائی؟ ملت. اب موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے اس کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ جنت ہے، دوزخ ہے، اللہ ہے، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے. یہ سارے عقائد ان میں بھی پائے جاتے ہیں. یہ سارے عقائد عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی پائے جاتے ہیں. یہ سارے کے سارے عقائد ہماری تعلیمات میں بھی پائے جاتے ہیں. یہ سارے کے سارے عقائد نوح علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی تھے. اور جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے ان سب کی تعلیمات کے اندر یہ عقائد بنیادی موٹے موٹے موجود تھے. تو ان ساری کی ساری اقوام کے مجموعے کو کیا کہا جائے گا بھائی؟ ملت. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اور امت کسے کہتے ہیں؟ امت اس قوم کو کہتے ہیں کہ جو عقائد میں بھی جن کے ایک ہوں اور جن کے مسائل بھی ایک ہوں. دیکھیں دین کے اندر تھوڑی سی الفاظ مشکل سے ہیں، لیکن میں آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. کسی بھی امت میں دو قسم کے
احکام ہوتے ہیں، ایک کا تعلق عقائد کے ساتھ ہوتا ہے، ایک کا تعلق اعمال کے ساتھ ہوتا ہے۔ عقائد میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں، توحید، رسالت، آخرت، جنت، دوزخ، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ عقائد ہیں۔ اور اعمال کیا ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ٹھیک، یہ سارے کے سارے کیا ہیں بھائی؟ اعمال ہیں۔ تو اعمال کے مشترک ہونے سے جو قوم وجود میں آتی ہے اس کو امت کہا جاتا ہے۔ ملتیں ساری ایک ہیں لیکن امتیں ساری الگ الگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت علیحدہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت علیحدہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت علیحدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی شریعتوں میں دین پر عمل کرنے کا طریقہ کار اور تھا، ہماری شریعت میں دین پر عمل کرنے کا طریقہ کار۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں 3 نمازیں فرض تھیں، ہماری شریعت میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5۔ اب وہ نماز بھی پتہ نہیں کس طرح پڑھتے تھے، ہو سکتا ہے ان کی نماز کی ادائیگی کا طریقہ کار بھی مختلف ہو۔ پہلی شریعتوں میں اور ہماری شریعت کے آغاز میں بھی ہم تو روزہ رکھتے ہیں نا، سحری کا وقت ختم ہوا، روزہ شروع ہو گیا، سورج غروب ہوا اور روزہ ہمارا ختم ہو گیا۔ ہماری شریعت میں بھی پہلی شریعتوں کی پیروی کی جاتی تھی کہ اگر کوئی رات کو سو گیا ہے، اس نے کچھ کھایا ہے یا نہیں کھایا، اس کا روزہ شروع ہو گیا۔ پہلے شریعت کے اندر یہ حکم موجود تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کہ ملت کسے کہتے ہیں؟ کہ جن اقوام کے اصول مشترک ہوں، اور امت کسے کہتے ہیں؟ کہ جس قوم کے فروع یعنی مسائل مشترک ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نحن معشر الانبیاء بنو علات ودیننا واحد، کہ ہم جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، فرمایا کہ ہم بنو علات، ہم علاتی بھائی ہیں۔ علاتی بھائی کا کیا مطلب؟ کہ جن کا باپ ایک ہوتا ہے، مائیں مختلف ہوتی ہیں۔ جن بچوں کا باپ ایک ہو اور مائیں مختلف ہوں ان کو کیا کہتے ہیں؟ علات، شریعت کی اصطلاح میں۔ تو فرمایا کہ بنو علات، ہم علاتی بھائی ہیں، دیننا واحدون، ہاں دین ہمارا ایک ہے، ملت ہماری ایک ہے، لیکن شریعتیں ہماری مختلف ہیں۔ ان شریعتوں میں عبادت کا طریقہ کار اور تھا، اس شریعت میں عبادت کا طریقہ کار اور ہے۔ ان شریعتوں کے مسائل اور احکام اور تھے، اس شریعت کے احکام اور مسائل اور ہیں۔ بالکل آغاز میں جب انسانیت کا آغاز ہوا ہے، بہن اور بھائی کا نکاح کرنا آپس میں جائز تھا، لیکن بعد کی شریعتوں میں اور ہماری اس شریعت میں اب بہن اور بھائی کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس وقت ضرورت تھی، نسل انسانی کو بڑھانے کی ضرورت تھی۔ بعض شریعتوں میں اونٹ کا گوشت حلال نہیں تھا، ہماری شریعت میں اونٹ کا گوشت۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے میری؟ تو ملت اور امت کا فرق سمجھ میں آ گیا کہ ملت کسے کہتے ہیں؟ کہ جن اقوام کے اصول مشترک ہوں، اور امت کسے کہتے ہیں؟ کہ جن کے فروع یعنی مسائل آپس میں مشترک ہوں۔ اب اتنی بات سمجھ میں آ گئی۔ اب سمجھ لیجئے اس بات کو کہ اب اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ جو دین موسیٰ علیہ السلام کا تھا اصولی طور پہ، جو دین عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، جو دین ابراہیم علیہ السلام کا تھا، جو دین سیدنا نوح علیہ السلام کا تھا، اللہ نے وہی دین تمہیں دیا ہے، کوئی نئی چیز تمہیں نہیں دی ہے۔ مشرکین کو بڑی عجیب عجیب باتیں لگتی تھی نا کہ جی یہ لو جی یہ نبی کیوں اٹھ کے کہتا ہے کہ جی اللہ ایک ہے، ہم تو اتنے سارے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ نبی ہمیں کیوں کہتا ہے کہ بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو اللہ ان کو بھی سمجھا رہے ہیں اور انڈائریکٹلی ہمیں بھی سمجھا رہے ہیں کہ بھائی تمہارے پاس کوئی نئی چیز نہیں آئی ہے، یہ وہی دین ہے جو تم سے پہلے چلتا چلا آ رہا ہے، جن کے متعلق تمہیں بھی معلومات ہیں۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، ہاں البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ مشرکین کے دل شرک کر کر کے اتنے بند ہو چکے ہوئے ہیں کہ انہیں آپ کی باتیں اچھی نہیں لگتی، انہیں یہ بات پسند نہیں آتی کہ اگر کوئی بندہ اٹھ کر یہ کہتے کہ بھئی صرف ایک اللہ سے مدد مانگو، یہ بات اچھی نہیں لگتی، انہیں یہ بات پسند نہیں آتی کہ جی صرف ایک اللہ ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی سب کچھ ہے، انہیں یہ بات پسند نہیں آتی، وہ کہتے تم گستاخی کرتے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ قرآن میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، جس پیغام توحید کی طرف آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں، یہ پیغام توحید مشرکین کو ہضم نہیں ہوتا، اللہ نے قرآن میں خود یہ بات ارشاد فرما دی ہے۔ دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمائی ہے وہ بھی قابل توجہ ہے کہ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، کہ یہ شرک اور کفر اور دوسرے گناہ، بڑے بڑے گناہ،
اللہ کی نظر میں اتنے بڑے بڑے جرائم ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ایک وقت مقرر نہ کر دیا ہوتا تو اللہ سب کو ختم کر دیتا. اب وہ جو وقت مقرر کیا وہ کیا ہے بھئی؟ قیامت کا دن. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار العمل نہیں بنایا، دار الجزا نہیں بنایا، دار العمل بنایا کہ جو یہاں پر بوگے وہی آخرت میں جا کے تمہیں کاٹنا پڑے گا. جو بیج تم نے یہاں پر بویا ہے اس کا پھل تمہیں آخرت میں جا کر ملے گا. اب جو جیسے تمہارے کرتوت ہوں گے، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے، ان اعمال کے مطابق تمہارے جو ہے وہ آخرت میں فیصلے کیے جائیں گے. تو اللہ ارشاد فرمایا کہ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ایک وقت مقرر نہ کر دیا ہوتا تو اللہ کا فیصلہ اس سے پہلے آ چکا ہوتا. اب اللہ کا فیصلہ تو نہیں آتا، بڑا والا فیصلہ تو نہیں آتا، لیکن چھوٹے چھوٹے فیصلے اللہ کی طرف سے آتے رہتے ہیں. ان کو تنبیہات کہتے ہیں. کبھی زلزلہ آ گیا، کبھی سیلاب آ گیا، کبھی طوفان آ گیا، کبھی سرخ آندھی آ گئی، کبھی بڑا حادثہ ہو گیا. اور یہ سارے کے سارے اعمال کا جو یہ سارے کے سارے اللہ کی طرف سے تنبیہات آتی ہیں، یہ سارے ہمارے اعمال جو ہوتے ہیں نا، ہمارے جو کرتوت ہوتے ہیں، ان کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہوتے ہیں. اگلے جمعے میں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بیان آئے گا. ابھی صرف اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ نے کیا فرما دیا کہ بھئی اگر میری طرف سے ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو سارے کے سارے رگڑے جاتے، کسی کو نہیں بخشنا تھا. بتانا یہ مقصود ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے منع کر دیا ہے اللہ کی نظر میں وہ بے انتہا شدید جرائم ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تمہیں ڈھیل دیے جا رہے ہیں کہ بھئی اور وقت گزار لو، اور وقت گزار لو، اور وقت گزار لو، اور وقت گزار لو. کتنا وقت گزار لو گے؟ 50 سال گزار لو گے، 60 سال گزار لو گے، 70 سال گزار لو گے، 80 سال گزار لو گے، 100 سال گزار لو گے، پلٹ کر تو واپس ہمارے پاس ہی آنا ہے، کہیں اور تو نہیں جانا. مرنے کے بعد انسان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اللہ کے پاس ہی جانا ہے نا، اس کے علاوہ تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. چاہے کسی نے اپنا مردہ جلا دیا ہو، چاہے کسی نے اپنا مردہ دفنا دیا ہو، سب نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، وہاں پر اپنے اعمال کا حساب دینا. دوسری بات جو اللہ پاک نے یہاں پر ارشاد فرمائی ہے، یہ بات ذرا توجہ سے سمجھ لیجئے گا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ جو دین ہم نے تمہیں دے دیا اور تمہارے سے پہلی امتوں کو دے دیا، اس دین کے اوپر قائم رہو، اور ولا تتفرقوا فیہ، دین کے اندر اختلاف نہ کرو. جو حضرات شروع سے میری گفتگو سن رہے ہیں آج کی، وہ سمجھ جائیں گے کہ میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں. اب میں دوبارہ تو نہیں بتا سکتا بار بار کہ میں نے شروع میں کیا بتایا، لیکن مجبوری یہ بتانا پڑے گا، نہیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. میں نے آغاز میں بتایا کہ 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں: دین، ایمان اور اسلام. دین ان قوانین کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل فرمائے ہیں، ایمان ان قوانین کو ماننے کا نام ہے، اسلام ان قوانین پر بولے بھائی عمل کرنے کا نام ہے. اب یہاں اللہ کیا ارشاد فرما رہے کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، بھائی دین کے اوپر قائم رہو اور دین کے اندر اختلاف مت ڈالو. کیا مطلب؟ جو قوانین اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں ان قوانین میں اختلاف نہ کرو، توحید میں اختلاف نہ کرو، رسالت میں اختلاف نہ کرو، قیامت میں اختلاف نہ کرو، جنت اور دوزخ میں اختلاف، جو بنیادی موٹے موٹے عقائد ہیں، ایمانیات جن کو کہا جاتا ہے، ان کے اندر اختلاف نہ کرو. باقی رہا مسئلہ علمی اختلاف کا، تو علمی اختلاف تو بھائی ازل سے چلا آ رہا ہے اور ابد تک چلتا رہے گا، اور علمی اختلاف کوئی ناپسندیدہ بھی نہیں ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارا دین نٹ پونجیوں کے ہاتھ لگ گیا، وہ علیحدہ بات ہے. فلاں گستاخ، فلاں کافر، فلاں گستاخ، فلاں کافر، فلاں کو رگڑ دو، فلاں کو یہ کر دو، فلاں کو کر دو، فلاں گمراہ ہو گیا، فلاں ڈمکانا ہو گیا. یہ نٹ پونجیوں کی وجہ سے ہوا، وگرنہ تو علمی اختلاف باعث رحمت ہے. میں ایک جملہ یہاں پر عرض کرتا چلوں، بات کو ذرا نا وسیع نظر ہو کے اور وسیع ظرف ہو کے سنیے گا، اس کے بعد پھر کوئی رائے قائم کیجیے گا. ہمارے یہاں کی بڑی مصیبت ہے کہ ہم آدھی بات سنتے ہیں اور اپنی رائے فوراً سے قائم کر لیتے ہیں. اب دیکھو بھائی، میں کوئی اختلافی مسائل بیان نہیں کرتا، میری عادت نہیں ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے میری عادت کا. اچھے طریقے سے میں صرف سمجھانے کے لیے ایک بات کر رہا ہوں.
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ، اچھا آج ہمارے ہاں اگر کوئی ہاتھ یہاں پر باندھ کر نماز پڑھتا ہے نا تو ہم اسے کیا کہتے ہیں بھائی؟ دیکھا، مسلمان نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ خدا کا خوف کرو یار، نماز تو پڑھ رہا ہے نا وہ۔ ان لوگوں سے تو بہتر ہے نا جو نماز نہیں پڑھتے۔ کیوں بھائی؟ دیکھو کافروں کے مقابلے میں نا، کافروں کے نظر میں سب مسلمان ہیں، چاہے کوئی اذان سے پہلے درود پڑھتا ہے، چاہے کوئی اذان سے پہلے درود، چاہے کوئی ہاتھ یہاں پر باندھ کر نماز پڑھتا ہے، چاہے کوئی ہاتھ، ان کی نظر میں ہم سب مسلمان ہیں، لیکن ہم آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ اس سے بڑا المی اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آ رہی؟ اگر کوئی آمین اونچی آواز سے کہتا ہے تو ان کی نظر میں وہ بھی مسلمان ہے، اگر کوئی آمین اونچی آواز سے نہیں کہتا تو ان کی نظر میں وہ بھی، ہماری نظر میں دونوں ایک دوسرے کو، بس اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ تو اس لیے زور سے بول دو بھائی آمین۔ آمین کہنے میں نہ کوئی پرچہ ہے نہ کوئی خرچہ ہے، یا پیسے لگتے ہیں آمین کہنے میں تو کم از کم نہیں لیتا، کوئی نظر آنے باقاعدہ آپ لوگوں سے پیسے پوسے، تو مفت میں آمین مل رہی ہے، کہہ دیا کرو، کیا جاتا ہے اس میں؟ تو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو علمی اختلاف تو صحابہ کرام میں بھی موجود رہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں علمی اختلاف ہوا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم گمراہ ہو گئے، تم کافر ہو گئے، تم گستاخ ہو گئے، حضور نے یہ نہیں فرمایا۔ حضور نے فرمایا تم نے بھی ٹھیک کیا، تم نے بھی ٹھیک کیا۔ تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اگر کوئی یہاں پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، پڑھنے دو، نماز تو پڑھ رہا ہے۔ اگر کوئی ہاتھ یہاں پر باندھ کر نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، پڑھنے دو، نماز تو پڑھ رہا ہے۔ کم از کم اس انسان سے تو بہتر ہے جو نماز کے وقت میں اپنی نماز چھوڑ کر کسی اور خرافات میں لگا ہوا ہے، کم از کم اس انسان سے تو بہتر ہے۔ اور ایک جملہ اور عرض کرتا چلوں، میں موضوع نہیں تھا میرا یہ، لیکن چلو باتیں آ گئی ہیں تو یہ بھی کر دیتے ہیں۔ ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں، قبر میں جانے کے بعد اور قیامت کے بعد اللہ نے ہم سے نماز کا سوال پوچھنا ہے، یہ نہیں پوچھنا ہے کہ تم نے بریلویوں والی نماز پڑھی یا اہل حدیثوں والی نماز پڑھی یا دیوبندیوں والی نماز، یہ سوال نہیں ہونا۔ نماز کا سوال ہونا ہے کہ نماز پڑھی تھی کہ؟ مجھے ایک جگہ جنازے میں جانے کا اتفاق ہوا، عزیز تھے، جنازہ پڑھا، اور جو ایک طریقہ کار ہے جنازے کا اس کے مطابق جنازہ ہوا، بات ختم ہو گئی۔ بعد میں مجھے میرے ایک صاحب قریبی رشتہ دار، وہ بھی ملنے والے، کہتے جی اج تواڈے طریقے دا جنازہ ہویا۔ ہماری سوچ یہ بن چکی بھی ہے نا، کہتے جی اج تواڈے طریقے دا جنازہ ہویا۔ میں نے کہا بھائی میرا طریقہ اور آپ کا طریقہ کیا، جنازہ تو ہو گیا نا، اس کے لیے بخشش کی دعا تو ہو گئی، چاہے وہ میرے طریقے سے ہو جائے چاہے وہ آپ کے طریقے سے ہو جائے، بخشش کی دعا تو ہو گئی۔ دیکھیں میں بار بار آپ کو ایک چیز سمجھانے کی جو کوشش کر رہا ہوں وہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو علمی اختلاف ہے نا اس کو علماء کی حد تک محدود رہنے دیں، آپس میں سر پھٹول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ اب میں اگر ایک دو مثالیں بھی دے دوں تو کوئی حرج تو نہیں ہے۔ اب بات جب چل نکلی ہے تو پھر اسی کے اوپر ہی صحیح، باقی باتیں پھر انشاءاللہ اگلے جمعے کر لیں گے۔ اچھا بھائی ہاں، ایک بڑا اہم اعلان، ایک بڑا ضروری اعلان، ہمارے بہت سارے جو دوست احباب ہیں نا جمعے کے لیے وہ باہر سے تشریف لاتے ہیں، بہت سارے دوست احباب باہر سے تشریف لاتے ہیں، تو وہ دبے لفظوں میں کئی مرتبہ مجھے کہہ چکے جی ہماری سنتیں رہ جاتی ہیں اور یہ معاملہ ہو جاتا ہے اور فلاں ہو جاتا ہے۔ تو بڑی ہی انہوں نے مؤدبانہ طریقے سے گزارش یہ کی کہ جی آپ اپنے پرانے طریقے پر واپس آ جائیں کہ بیان کے بعد سنتوں کا وقت جو ہے نا جی وہ دے دیا کریں، تو انشاءاللہ آج سے آپ کو بیان کے بعد سنتوں کا وقت، وہی پرانی جو روٹین ہوا کرتی تھی، سنتوں کا وقت بھی مل جائے گا، اور اس کے بعد پھر اذان اور اس کے بعد جو ہے وہ خطبہ ہوگا۔ بس 2-3 منٹ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، میں پتہ نہیں کہاں پہ تھا۔ ہاں ایک مثال آپ کو سمجھا دوں علمی اختلاف کی، یہ مثال حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا کسی علاقے کی جانب، توجہ سے سنیے گا، بات بہت قیمتی ہے، ہر جگہ سے یہ باتیں آپ کو نہیں سننے کو ملیں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر روانہ کیا اور اس لشکر کو یہ تاکید کی کہ جس مقام پر تم نے پہنچنا ہے عصر کی نماز وہاں پر جا کر پڑھنی ہے۔ الفاظ کے اوپر غور کیجئے گا، کیا فرمایا کہ عصر کی نماز، بولیں بھائی، وہاں پر جا کر پڑھنی ہے۔
راستے میں ہو گئی اب تاخیر، عصر کا وقت نکل رہا تھا، نماز قضا ہونے کے قریب تھی، تو اب صحابہ کرام میں دو جماعتیں بن گئی۔ ایک جماعت نے کہا کہ ہم عصر کی نماز پڑھیں گے پھر اپنا سفر دوبارہ شروع کریں گے۔ دوسری جماعت نے کہا کہ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عصر کی نماز وہاں پر جا کر پڑھنی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جو پہلی جماعت تھی انہوں نے کہا کہ جی حضور کا منشا یہ نہیں تھا کہ تم نماز قضا کر دینا، حضور کا منشا یہ تھا کہ تم عصر سے پہلے پہلے وہاں پر پہنچنا۔ تو ایک جماعت نے عصر کی نماز ادا کر لی، دوسری جماعت نے عصر کی نماز قضا کر لی اور اس مقام پر جا کر نماز ادا کی۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ دونوں نے حدیث پر عمل کیا کہ نہیں کیا؟ بولیں بھائی، زور سے بولیں نا یار، دونوں نے حدیث پر عمل کیا کہ نہیں کیا؟ کیا نا، تو اختلاف کیسا؟ اختلاف کیسا؟ جب یہ لوگ سفر سے واپس آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر یہ سارا واقعہ اور سارا ماجرا بیان فرمایا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دونوں نے صحیح کیا۔ ایک نے حدیث کے ظاہری الفاظ پر عمل کیا، ایک نے حدیث کا منشا اور مقصد سمجھا اور اس کے اوپر عمل کیا۔ جن کی نماز قضا ہو گئی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کچھ نہیں کہا، فرمایا کہ تم نے ظاہری حدیث پر عمل کیا، تم نے بھی ٹھیک کیا، تم نے بھی ٹھیک کیا۔ لیکن کا بیریئر ہے یہاں پر، وہ سمجھ لیں ذرا۔ لیکن کہ یہ فیصلہ کرنا کہ کس حدیث پر ہمیں کس وقت عمل کرنا ہے، یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ پچھلے جمعے کا بیان یاد ہے؟ اس میں نے یہی بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ایک حدیث آ جاتی ہے، کتاب کے اندر لکھی ہوئی آ جاتی ہے، آپ کی نظروں کے سامنے بھی آ جاتی ہے، آپ کی نظر کے سامنے صرف وہ حدیث ہے، اس کے مقابلے میں جو دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل یا دوسری حدیث ہے وہ آپ کی نظروں سے اوجھل ہے۔ تو لہٰذا اب آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ چونکہ یہ حدیث میری نظر کے سامنے آ گئی ہے لہٰذا میں اب اس کے اوپر عمل کروں گا، نہیں۔ اس کے لیے آپ کو کس کا سہارا لینا پڑے گا بھائی؟ علماء کا۔ اس کے لیے آپ کو اس ٹاٹ پر بیٹھے ہوئے مولوی کے پاس آنا پڑے گا۔ علامہ گوگل صاحب سے آپ کو یہ ساری کی ساری باتیں نہیں ملیں گی، انٹرنیٹ سے یہ ساری کی ساری باتیں نہیں ملیں گی۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہو، میں نے تو اپنی طرف سے پورا زور لگا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھئی جو نوح علیہ السلام کا دین وہی تمہارا دین، جو موسیٰ علیہ السلام کا دین وہی تمہارا دین، جو ابراہیم علیہ السلام کا دین وہی تمہارا دین، جو عیسیٰ علیہ السلام کا دین وہی دین تمہارا دین۔ اب اس دین کے جو بنیادی اصول ہیں نا، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، قیامت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، پل صراط ہے اور بے شمار عقائد ہیں، ان عقائد کے اندر آپس میں اختلاف نہ کرنا۔ بھائی دیکھو نا، میں آپ کو کتنی مرتبہ تو بتا چکا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں 3 نمازیں فرض تھیں، ہماری شریعت میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ ان کی نماز پڑھنے کا طریقہ اور ہماری نماز پڑھنے کا طریقہ اور۔ تو کسی شیطان کے ذہن میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ جی ایک طرف تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اختلاف نہیں کرنا اور خود ہی اختلاف کر رہے ہیں، تو اس لیے اللہ نے دین کا لفظ استعمال کر دیا۔ بھائی اصولوں کے اندر اختلاف نہ کرنا، فروعی مسائل کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ شکر الحمدللہ۔ باقی گزارشات انشاءاللہ زندگی رہی تو یہیں سے گفتگو کو آگے چلائیں گے۔ اب جن حضرات نے سنتیں پڑھ لی ہیں وہ درود شریف پڑھ لیں یا کوئی اور ذکر کر لیں، جنہوں نے نہیں پڑھی ہیں وہ سنتیں پڑھ لیں۔